with so many old friends, see new faces as well. I suppose all of you came by car. Few walked. Most either had CNG or petrol. None came in a water car. I'm afraid there's not going to be a water car manufacturing factory anytime soon. But it didn't seem that way in July earlier this year, when we heard the earth-shaking news that there was to be a car that would run on water, that would not use any kind of fuel other than that. It would free us forever from the use of petrol or CNG or whatever. And when I read this in the newspaper, I said, oh my goodness, another one of them. And I paid no further attention. But then it started exploding all around. We had the Religious Affairs Minister, Khursheed Shah, taking Agha Waqar Ahmed, the proponent of the water car, on television, showing himself being driven around with him. And then one after the other, the ministers started participating in this. And then it was all over the place. There was all the big anchors, the Jio people, Hamid Mir, there was Talat Hussain saying, اب یہ ایک ایسا اثاثہ ہے کہ ہمیں اس کو بچانا پڑے گا. خدا نہ کرے کوئی اس کو اگر اٹھا کر لے گیا تو پھر پاکستان جو ہے پھر سے تاریکی میں ڈوب جائے گا. اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. اچھا جب میں نے یہ پہلے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے, ایسے ایسی جو چیز ہوتی ہے تو کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گی, لیکن یہ بڑھتی چلی گئی. اب مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس میں گڑبڑ ہے, کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر ساری فزکس جتنی بھی آج کل ہے اس سب کو ہمیں کوڑے میں ڈالنا پڑے گا. اب تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. سائنس کے کچھ ایسے مضبوط, ایسے مصدقہ اصول ہیں جو کبھی نہیں توڑے گئے ہیں, نہ کبھی ٹوٹ سکتے ہیں, اور اگر ٹوٹے تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ سب ختم. اگر ہم 18ویں صدی کی طرف چلیں تو اس وقت دو ایسے اصول دریافت ہوئے جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ لاز آف تھرمو ڈائنامکس کہلاتے ہیں. جو پہلا لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ہم انرجی کا نام دیتے ہیں, توانائی کہتے ہیں, جس کی شکل و صورت بدل سکتی ہے لیکن جس کی مقدار نہیں بدل سکتی. تو اس کی شکل گرمی کی ہو سکتی ہے, حرکت کی ہو سکتی ہے, کیمیائی کیمیکل انرجی ہو سکتی ہے, نیوکلیئر ہو سکتی ہے, آواز کی ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ایک سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی, اس کی جو ٹوٹل مقدار ہے وہ نہیں تبدیل ہوتی. سو دس از دا لا آف کنزرویشن آف انرجی. ایک اور اصول ہے جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے, جس کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑا سا زیادہ مشکل کام ہے. یہ کہ اگر آپ نے گرمی کو حرکت میں تبدیل کرنا چاہا تو وہ آپ کر تو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ لاسز ہوتے ہیں. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹلی ایفیشینٹ انجن. اب اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جس میں نہیں پڑھنا چاہتا. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس اوز ٹو سادی کارنو 1700 اینڈ سم تھنگ. اس کے بعد لارڈ کیلوین, جول, تھامسن, ایک پوری تاریخ ہے اس کی. یہ وہ قانون ہے جس کی بنا پر آج جتنی بھی مشینیں ہیں, جتنی بھی سائنس ہے, اس کے اوپر رکھی. تو سمجھ لیجئے کہ یہ بنیادی ستون ہے سائنس. اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ آغا وقار احمد کیا کہتا ہے. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ایک ایسی انجن بنائی ہے, ایک ایسا واٹر کٹ بنایا ہے جو پانی کو توڑے گا ہائیڈروجن اور آکسیجن میں, اور پھر دوبارہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ملائی جائے گی, اور جب وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں ملتی ہیں تو اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے.
اس کے لیے مجھے صرف ایک بیٹری کی ضرورت ہے اور پانی. تو میں پانی اس کے اندر ڈالتا چلا جاؤں گا اور اس سے اس پانی کو پھر بیٹری ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑتی جائے گی. جب یہ سلنڈر کے اندر دوبارہ جلیں گی تو پھر اس سے گاڑی آگے چلے گی. جو ہی وہ آگے چلے گی تو جو گاڑی کا جنریٹر ہے, آلٹرنیٹر ہے, وہ پھر بیٹری کو چارج کرے گا اور پھر بس آپ جتنی مرضی اس کو چلیں. اچھا چلیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بجلی پر چلنے والی گاڑیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں, اور اس کا جواب ہے کہ بالکل ہو سکتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ٹاٹا موٹرز نے ایک نیا ماڈل نکالا جو تقریباً 200 کلومیٹر چل سکتا ہے اور اس کے اندر جو بیٹری ہے اس کی طاقت ہے کوئی 2800 ایمپیئر آورس. بیٹری کی کیپیسٹی, آپ کی گاڑی کی بیٹری کی کیپیسٹی ایمپیئر آورس میں میجر ہوتی ہے. تو عام طور پہ جو ایک گاڑی کی بیٹری ہے وہ 100 ایمپیئر آورس کیپیسٹی کی ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ 100 ایمپیئر 1 گھنٹے کے لیے گزارے جا سکتے ہیں یا 1 ایمپیئر 100 گھنٹے کے لیے. اچھا, اب یہ جو ٹاٹا موٹرز کی گاڑی ہے یہ اس میں کوئی 2800 ایمپیئر آورز ہے اور اس میں کوئی انجن نہیں ہے. یہ بیٹری ڈائریکٹلی الیکٹرک موٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے اور الیکٹرک موٹرز کی ایفیشنسی تقریباً 100% ہے, 99% کچھ. اب اگر آگا وقار والی بات کی جائے کہ اس بیٹری سے ہم ہائیڈروجن اور آکسیجن یعنی پانی کو علیحدہ کریں, پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں الیکٹرولائز کریں اور پھر دوبارہ اس کو جلائیں اور اس سے پھر گاڑی چلائیں, تو اس سے ایفیشنسی جو ہے وہ تقریباً 1/3 ہو جاتی ہے. تو بجائے 200 میل جانے کے یہ کوئی 200 کلومیٹر جانے کے تقریباً 60-65 کلومیٹر دور جا سکے گی. اگر اس کی بجائے ہم 100 ایمپیئر آور والی بیٹری لگائیں تو یہ بمشکل 2 کلومیٹر جا سکے گی. تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی فاصلہ طے کر سکے. یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں. ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پانی کی گاڑی چل سکتی, بن سکتی, تو باقی دنیا میں گاڑیاں پانی پر کیوں نہیں چلتی ہیں؟ آخر وہاں ایک ایندھن کا بحران ہے. جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں وہ اپنا تیل بیچتے ہیں. اب ان کا کاروبار اسی کے اوپر ہے اور وہ اس لیے ہے کہ تیل کی مانگ ہے. اگر تیل کی بجائے پانی ہوتا, پانی آپ استعمال کر سکتے, تو پھر ان کی اکانومیز تو کبھی ایسی نہ ہو سکتی. ساری جو جنگیں ہوئی ہیں, عراق کی جنگ ہوئی ہے, وہ بھی تیل کی خاطر ہوئی تھی. جو پورے مشرق وسطیٰ کی اہمیت ہے وہ تیل کی وجہ سے. تو اگر پانی اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا, تیل کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا, کبھی ایسی لڑائیاں, اس کی مانگ کبھی ایسی نہ ہو. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. لیکن جو آپ نے دیکھا, جو طوفان اٹھا, اس نے تو اس پورے ملک کو ہلا دی. 3 کیبنٹ کی میٹنگیں ہوئی, چوتھی ہونے والی تھی. اس شخص کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری, صدر آصف علی زرداری کے ساتھ. حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم واٹر کٹس کی پروڈکشن عنقریب شروع کرنے والے, اور اس کے لیے ہم نے اتنے بلین روپے مختص کیے ہیں. پھر خبر آئی کہ سنگاپور کے ساتھ کوئی کولیبریشن ہونے والی ہے. اچھا, اب اس سارے قصے کے دوران لوگوں نے اس ملک کے بڑے سائنسدانوں سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری, کوئی فراڈ شراڈ تو نہیں ہے.
انہوں نے ترنت جواب یہ دیا کوئی فراڈ شراڈ نہیں ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. سمر مبارک من سے پوچھا گیا کہ کیا پانی پر چلنے والی گاڑی بنائی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل بن سکتی ہے. بعد میں انہوں نے تھوڑا سا بیک پیڈلنگ کی, لیکن وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ بالکل ہو سکتی. جو پی سی ایس آئی آر کے چیئرمین ہیں شوکت پرویز, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا کام ہے, ہم بھی اس پہ کام کرتے ہیں. جب آغا وقار احمد سے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے سائنسدانوں کو دکھایا, انہوں نے کہا میں نے 200 سائنسدانوں کو دکھایا, ان کے سامنے میں نے گاڑی چلا کر دکھائی. اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اس نے 200 سائنسدانوں کے سامنے گاڑی چلائی, مگر وہ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ویسے بیٹھے رہے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اس میں سے اس کے ایگزاسٹ میں سے نکلتا کیا ہے. اگر وہ پوچھتے تو ایک دم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. Look, it's very simple. What you eat today comes out tomorrow. You want to know what somebody's dietary habits are? You just go examine what's out there. The simplest thing was to go and smell the exhaust of that car. Does it smell like a carbon-based fuel has been used? All right, you don't have to put your nose over there actually. آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کو جو ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا, سب نے اسکول میں پڑھا تھا, جس پاس اٹ تھرو لائم واٹر. تو چونے کے پانی سے اگر آپ وہ دھواں گزارے ہیں ایگزاسٹ کا, ایک دم پتہ چل جائے گا آیا کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کہ نہیں. اور جو ہی پتہ چلے گا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایکچولی کیا جلا رہا ہے. کیونکہ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ جلا رہا ہے سلنڈر کے اندر تو پھر تو صرف پانی نکلے گا. لیکن اگر پانی نہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, it can be found out like that. بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ نہ صرف جو بڑے لوگ ہیں لیکن جو ہمارے چھوٹے نسبتاً چھوٹے لوگ ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا تو بالکل لگتا ہے کہ دماغ خالی. نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ, ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایسی پانی کی گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے آپ کو ہمیں ایک 1600 سی سی کی نئی گاڑی دینی پڑے گی. So I don't know if they got that car or not. بہرحال حامد میر کے پروگرام میں میں اس وقت لاہور میں تھا ڈمز میں, تو جیو والوں نے مجھے فون کیا, کہا کہ آپ کی کیا رائے اس پر, آپ آغا وقار احمد کے ساتھ بحث کرنا پسند کریں گے؟ بالکل کروں گا. شاید آپ لوگوں نے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا بھی تھا, اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, کافی گرمی ہو گئی. آخر میں جب حامد میر نے کہا کہ لاسٹ ورڈ, ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو سے, کچھ کہنے کو ہے, میں کہا اس بندے کو جیل میں ڈالو. بہت لوگوں نے کہا کہ اتنا غصہ نہ دکھایا کرو. ہاں, میں شاید مجھے دکھانا نہیں چاہیے تھا اتنا غصہ. بہرحال یہ پتا چلا کہ وہ جیل میں سے تو ہو کے آیا ہے, ڈاکو تھا. 3 دفعہ. اچھا 3 کا مجھے نہیں پتا, ایک دفعہ اس کی تصویر ہے اور باقاعدہ. See, this is funny, but it's also sad. After all, this is an intelligent nation. So what's gone wrong? آخر ہم ایسی باتوں پر کیوں
یقین کرنے لگے ہیں، کیوں ہر افواہ کو، ہر اس طرح کی بات کو ایک دم قبول کر لیتے ہیں، جبکہ بہت سی صحیح باتوں کو ہم رد کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، شاید آپ کے پاس بہتر جواب ہو اس کا، مگر یہ وجہ ہے میرے خیال میں کہ ہم معجزوں کی تلاش میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مسائل اتنے مشکل ہو گئے ہیں، اتنے گھمبیر ہیں کہ اور کچھ نہیں، کوئی اور امید نہیں، بس یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے پیچھے کوئی منطق نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو، لیکن بس کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اب دیکھیے، سائنس کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، شروع سے بنیادیں بنانی پڑتی ہیں، میتھمیٹکس سیکھنی پڑتی ہے، ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور تب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ اس کے جو اصول ہیں ان کو سمجھ سکیں، پھر ان کا اطلاق کر سکیں اس پہ یا اس پہ۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس گہرائی میں جائیں، اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں، یہ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ تو آغا وقار کی بات تھی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا حال کیا ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سی اور باتیں ہیں جو اس پر روشنی ڈالتی ہیں، لیکن جو اب تک منظر عام پہ نہیں آئی۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ اصل میں یہ آج جنگ میں دو مضامین چھپے ہیں۔ ایک ہے بہت ہی لائٹ ہے، اس پہ پڑھا بھی جائے گا، لیکن امریکی طوفان سینڈی، ہاتھ کی کارستانی، یہ ہے نصرت مرزا کا لکھا ہوا۔ اب ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے ہارپ کے نام سے، جو الاسکا میں ہے۔ ہارپ ہے، مخفف ہے ہائی ایلٹیٹیوڈ ریسرچ، آئیونوسفیرک ریسرچ، اس طرح کی کوئی چیز۔ ہائی ایلٹیٹیوڈ اورورا ریسرچ پروگرام۔ اوکے، تھینک یو۔ ہائی ایلٹیٹیوڈ اورورا ریسرچ پروگرام، HAARP۔ اس میں کوئی 8 یا 10 میگا واٹ کے ٹرانسمیٹرز ہیں جو آئیونوسفیئر کو پروب کرتے ہیں۔ تو ریڈیو ویوز بھیجی جاتی ہیں آئیونوسفیئر پہ۔ آئیونوسفیئر فضا کی بالائی سطح ہے جو سورج سے آئنز آتے ہیں، پارٹیکلز آتے ہیں، وہ آئیونوسفیئر میں ایک کنڈکٹنگ لیئر پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہارپ پروجیکٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد، یہ ملٹری مقصد ہے ظاہر ہے، کہ جنگ کی صورت میں کمیونیکیشنز کو کیسے بحال رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے، سیٹلائٹس گرائے جاتے ہیں اور کمیونیکیشنز منقطع ہو جاتی ہیں، تو پھر ریڈیو سگنلز کو آئیونوسفیئر سے باؤنس کرتے ہوئے دور پہنچایا جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دشمنوں کو یہ فیسلٹی حاصل نہ ہو، تو کس طرح سے آئیونوسفیئر کے اندر چھید کیے جا سکتے ہیں تاکہ ان کی کمیونیکیشنز ڈسٹرب ہو سکے۔ تو یہ سمجھ لیجیے ملٹری اسٹریٹجی کا اس کی ایک شاخ ہے۔ اب ہارپ کے اوپر بے شمار ایسی کنسپیریسی تھیوریز بنائی گئی ہیں، خصوصاً یہ کہ اس سے پوری دنیا کی کلائمیٹ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کچھ وقت پہلے، اور یہ کوئی 2.5 سال پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بڑے پاکستان کے مشہور سائنسدان ہیں، انہوں نے ایک
डॉन में आर्टिकल शायद किया था कि ये हार्प है जिसकी वजह से 2005 का ज़लज़ला आया था, ये हार्प है जिसकी वजह से 2010 में ज़बरदस्त सैलाब आया था, और ये अमेरिका की बड़ी घिनौनी साजिश है तीसरी दुनिया के खिलाफ वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने ह्यूगो चावेज को कोट किया, जिसके नतीजे में मैंने भी एक जवाब लिखा, फिर वो आगे पीछे होता रहा। बहरहाल अभी आज ये इस इंसाफ की का ये मजमून छपा है जिसमें ये लिखा है कि हाँ, जो पाकिस्तान में हुआ था वो हाथ की वजह से हुआ था, लेकिन अब अमेरिका खुद उसकी जद में आ गया। और ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है। मैं देखें, ये बात समझने आसानी से समझ में नहीं आती कि अमेरिका ने अपने पाँव पे क्यों ये कुल्हाड़ी मारी। मगर ज़रा सोचिए कि अब इंतखाबात होने वाले हैं और ओबामा मुश्किल में है, तो ओबामा ने हार्प करवाया ताकि उधर तूफान आए और ऐसी बर्बादी हो कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए। उसके बाद ऐसी उधर सूरत हाल खराब होगी कि उधर लगेगा मार्शल लॉ। फिर जब मार्शल लॉ लगेगा अमेरिका में, तो वो फिर पूरी दुनिया पे चढ़ाई करेंगे। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि इसी जंग के शुमारे में एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है बेबस सुपर पावर, और उसका मुसन्निफ है हमारे अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी कहते हैं, देखा ना ये जो गुस्ताखे रसूल फिल्म वहाँ तुम लोगों ने बनाई, हाँ हम मुसलमान तो बेबस हो गए, ओआईसी भी कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन ये अल्लाह का अज़ाब है, अज़ाब इलाही है। और अब देखो, अब तुम्हारा हशर शाबाश। अब इंसान जो है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, खुदारा इधर तूफान तो यानी जब से जमीन बनी है 4 अरब साल पहले, उस वक्त से आ रहे हैं, और जलजले भी आते रहे हैं, सुनामियां भी आती रही हैं। हाँ, इसका ये कहना है कि वो सुनामी भी हार्प की वजह से। तो हार्प से पहले सुनामी क्यों आती थी, हार्प से पहले जलजले क्यों आते थे? अब इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम बन रहा है, लेकिन समझाना तो फिर भी जरूरी है ना। अगर आप कहें कि हार्प की वजह से नहीं है, तो दलील आपकी क्या होगी? बहुत आसान है। ये जो आसमानी तूफान है, मैं इस बड़े वाले सैंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे तूफान होते हैं, वो छोटे मोटे तूफान भी 1000 एटम बम से ज्यादा एनर्जी के होते हैं। मतलब ये कि if you exploded 1000 atom bombs, that would be not equal to the energy in a storm. लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं ये सुनकर, मगर ये देखिए, जो एटम बम या किसी भी बम की तबाही है, वो इसलिए होती है कि बहुत कम वक्त में, less than the time it takes to do this, all that energy is released. It's not that there's a lot of energy, it's that some energy is released in a very short amount of time. अच्छा, ये जो बड़ा तूफान आया सैंडी, इसमें तो कम से कम 1 लाख एटम बॉम्ब्स की ताकत है, एनर्जी। So there is no way that HARP, which has got 10 megawatts of electrical power, there's just absolutely no way. लिहाजा ये तो साइंस के लिहाज से एक मजे का खेज बात है। जो क्रैकपॉट्स हैं, अमेरिका हर जगह क्रैकपॉट्स होते हैं, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है, मगर फर्क ये है कि उधर क्रैकपॉट्स की पुष्टबनाई सरकार नहीं करती,
इंस्टीट्यूशंस नहीं करते। यहाँ पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस, कॉम्स्टेक, वो जो 20 एकेडमियां बनी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर इस्लामाबाद में, किसी ने छू तक नहीं, they were all silent. Our toleration of crackpotism is proving to be very bad for us. Let me now come to academics. ये गुज़िश्ता 7-8 साल से हायर एजुकेशन कमीशन बहुत फख्र से ये ऐलान करता आया कि पाकिस्तान में साइंसी तहकीक, साइंटिफिक रिसर्च की रफ्तार जो है बहुत तेज़ हो गई है। और उनके हर बयान में ये है कि पहले तो साल में सिर्फ 200 पर्चे छपा करते थे, अब 200 से लेकर पता नहीं अब क्या हिसाब है, 1200 है, 2000 है, 7, 8, 9, 10 गुने का इजाफा। और ये इंटरनेशनल जर्नल्स में छप रहे हैं और वो कहते हैं कि ये इस बात की दलील है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इस मैदान में, साइंस के मैदान में। अब अगर आप उन पेपर्स का इम्पैक्ट देखें, वो तो कोई खास नजर नहीं आता। साइटेशंस देखें और सेल्फ साइटेशंस को निकालें तो फिर ऐसे लगता है कि किसी ने इनको देखा ही नहीं है। लेकिन उससे बढ़ के एक और बात सामने आ रही है। एक तो पेपर्स नकल हो रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, प्लेजरिज्म, और बावजूद इसके कि प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर जैसी एक चीज है, लेकिन हमें पता है कि प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर को कैसे धोखा दिया जा सकता है। आप इधर से इधर थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें, इट गेट्स साइड ट्रैक। उसके अलावा ये कि बाज ऐसे पेपर्स, ऐसे पीएचडी थीसिस अब हमारी यूनिवर्सिटियों से निकलने लगे हैं जिनका कोई सर है ना पैर। ये कोई 8-9 महीने पहले की बात है। एक कॉलीग ने जो लंच में होता, उसने मेरी तवज्जो एक पीएचडी थीसिस की तरफ की जिसका टाइटल था क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रोमोथेरेपी। अब ये थीसिस पीएचडी की थी, थीसिस अप्रूव हो गई, इस पर डिग्री मिल गई। इसका सुपरवाइजर एचईसी का डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर था, इसका को सुपरवाइजर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। अच्छा, ये थीसिस नेट पर है, मेरा ख्याल है अब भी है, हालांकि मैंने पिछले 3-4 महीने से देखा नहीं है। उसको मैंने डाउनलोड करके देखा जब मेरे कॉलीग ने मुझे बताया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको देखना चाहिए। आई डाउनलोडेड इट और देखकर तो मैं हक्का पक्का रह गया। उसके अंदर फॉर्मूले जरूर हैं, डायग्राम जरूर हैं, लेकिन उसका मुद्दा ये है कि मुख्तलिफ रंगों को देखकर आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। So if you see red, if you see rouge, if you see blue, this impacts upon your retina and so communicates signals to various parts of your body and साथ श्रोडिंगर्स इक्वेशन भी। अच्छा, इसको देखकर तो पसीना छूटता है इंसान का। खैर, मैंने एचईसी के चेयरमैन जावेद लबारी की तवज्जो इसकी तरफ की। मैंने कहा कि this is a responsibility of the HEC. After all, this is an HEC distinguished professor. It's funded by the HEC. The papers have been published in journals which acknowledge support from the HEC, and this is making no sense. तो उसने कहा कि अच्छा, if there's plagiarism, then there is no problem. You launch a complaint. इसमें प्लेजरिज्म की बात नहीं, ये तो सरासर
khurafat hai, it's nonsense. His reply was, but that's what they said about Columbus. Now, okay, so we reach an impasse over there. उस वक्त सर खुजलाता रहा कि अब आगे क्या किया जाए। अब दो एक ऐसे नोबेल प्राइज विनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, एक से मैंने कोर्सेज लिए थे, दूसरे से मैं किसी कॉन्फ्रेंस में मिला था। स्टीवन वाइनबर्ग who got the Nobel Prize with Abdus Salam and Jack Steinberger who got the Nobel Prize few years later. तो मैंने उनको थीसिस भेजी, मैंने कहा कि मेरी बात तो ये नहीं सुनते, शायद आपकी बात सुने। So they wrote back detailed comments, and in fact Weinberg in particular went through the whole thing line by line. They said, I am shocked that this is a thesis which has been submitted for a PhD degree. It deserves no degree at all. It is, he says, it's hard for me to find anything that is right in this. So I sent those comments on to the HEC chairman, and to date, nothing has happened. तो ये सिलसिला जो है वो चलता चला जाएगा. Well, I'm not going to take too long. I just want to say that pseudoscience, whether it's of the water car variety or chromotherapy or imagining things being done to us, comes from, in part, lack of scientific training. But look, not everybody has to be scientifically well trained to detect fraud. After all, how much common sense do you need? How much sense do you need? No, some, but not too much. To know that cars can't run on water. If they could, everybody else would. So there's something over here in our society that is fighting against science, fighting against rationality, and groping all over for solutions to problems. Problems which are self-created, which are increasing in severity, and escape from which lies in exercising reason, rationality, which means exercising common sense. This is science, okay? But the exercise of reason and rationality into our daily lives is even more important. Look at the way that we have been dealing with education in Pakistan. We have a lot more in terms of schools. Our literacy figures have increased from something like 6 or 7% at the time of partition to what? Something like 60% now. A tenfold increase in literacy. But has that tenfold increase in literacy meant a tenfold increase in rationality? Of course not. So, education by itself is not a panacea. It will not solve problems. It is the content of that education which is so important. हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उसको देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. न सिर्फ ये कि साइंस खराब पढ़ाते हैं, वो तो ठीक है, अगर साइंस नहीं भी पढ़ी तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हम खरीद लेंगे बाहर से चीजें, वो तो हम हर चीज बाहर से लेते हैं, अपना तो कुछ नहीं बनाते. लेकिन ये जो बच्चों के अंदर हम नफरतें भर रहे हैं, उनको बावर कर आ रहे हैं कि हर तरफ दुश्मन बैठा है, कि जब तक कोई राह रास्त पे ना हो, सोमो सलात का पाबंद ना हो, तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता. ये वो चीज़ें हैं जो असल खतरा इस माशरे के लिए ख़तरनाक है. अब तो ठीक है, ये पानी की गाड़ी वगैरह ये तो एक समझ लीजिए ये खेल तमाशा है, लेकिन इससे जो मुझे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है कि एक ऐसी पौध हमारी तैयार हुई है जो
تعلیم کے مطلب سے آشنا نہیں ہے، جو سمجھتی ہے کہ بس تعلیم یہ چیز ہے جو رٹی جا سکتی اور بس امتحان میں آپ اس کو پگل دیں گے اور کچھ نہیں کرنا ہوگا، وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، ان کو منع کیا گیا اپنے دماغ استعمال کرنے سے۔ آپ دیکھیں کہ جو کلاس روم میں ٹیچر پڑھاتا ہے پڑھاتی ہے، سوال کرنا اس میں ایک جرم کے برابر ہے۔ تو یہ سائنس سے کہیں زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سائنس تو تب پنپ کے آگے بڑھے گی جب یہ بیس وہاں پر موجود ہوگا۔ اس کے لیے تو پھر ہمیں سب شامل ہونا پڑے گا۔ We all have to fight for the same thing. No choice. And I am here. Thank you.